اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی. یہ آج کا جو لیکچر ہے یہ آیات کے بارے میں ہے. جس طرح یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہوا کہ 500 آیات منسوخ ہو گئی ہیں, ایبروگیٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ آیات ایسی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں, باہر موجود ہیں. یہ گمراہ کن عقیدہ انہوں نے گھڑا اور پوری قوم کو جو ہے نا ابھی تک گمراہی میں رکھا ہوا ہے. تو آئیے اب قرآن کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. یہ دراصل یہ ناسخ و منسوخ جو ہے نا, یہ یہودیوں کو قرآن کا جواب دیا ہے. یہودیوں کی کچھ آیات جو ہے تو یہ منسوخ ہو گئی تھی اور یہ ان کو جواب ہے یہودیوں کو. جی یہ آیت ہے جی 16/10. ٹھیک ہے. وَإِذَا بدلنا آیتم مکان آیا واللہ عالم بما ینزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا یعلمون. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم بدلتے ہیں, لاتے ہیں, یہ پہلے ہوتا تھا مطلب تمہاری کتابوں میں نہیں. مطلب قرآن میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو تو اس میں تو آپ کی کتابوں میں نہیں ہے. یہودیوں کو کہا جا رہا ہے. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم بدلتے ہیں, لاتے ہیں, وَإِذَا بدلنا آیتم مکان آیا, ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم بدلتے ہیں, تو ان لوگوں کو اعتراض کیا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا بلکہ تم نے اپنی طرف سے یہ جو ہے نسبت کر دی ہے. قالوا انما انت مفتر, یعنی یہ تو تیرا دعویٰ غلط ہے, تو جھوٹا ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یعنی بظاہر تو نظر آتا ہے کہ ایک حکم کے خلاف دوسرا حکم ہے, تو یہ تو تضاد ہے. تم تو وحدت کی طرف بلاتے ہو اور اس میں تضاد حکم سے تو دو ٹینڈنسیز پیدا ہو گئی, تو یہ تضاد ہو گیا. تو کیسے من جانب اللہ ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کی من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے. یہ اعتراض یہودیوں کی طرف سے ہوتا تھا. یا تصریف آیات سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. سمجھ گئے جی. اہم اعتراض جو غلط فہمی پر مبنی ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن میں بہت سے اعتراضات ان یہودیوں کی طرف سے تھے, اہل کتاب کی طرف سے. خود آپ تسلیم کرتے ہیں کہ انبیاء سابقہ اللہ کے رسول تھے, سابقہ کتابی بھی اللہ کی طرف سے تھی, لیکن قرآن کے کئی احکام ان احکام کے خلاف ہے جو تورات میں تھے. یہ یہودی کہہ رہے ہیں ان دو متضاد احکام تو خود ہی ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی. اب قرآن اعتراض کا جواب کیا دے رہا ہے اوپر کی آیت سے. جی قرآن سے جو ہے سلسلہ وحی کا انداز بتا رہا ہے. پیٹرن کیا تھا شروع میں؟ وحی میں ایک اصولی چیز ہے, وہ اس کا اصولی اور بنیادی قانون, خارجی قوانین فطرت ہوں یا قرآن میں انسانی ہدایت کے لیے دیے گئے قوانین, وہ ہمیشہ امیوٹیبل رہیں گے, متبدل ہیں. ان غیر متبدل اصولوں پر عمل کرنے کے طور طریقے وقت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. نوح علیہ السلام سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ تمام اصول ایک ہی تھے. دین شروع سے تمام انبیاء کرام کو ایک ہی دیا جاتا رہا ہے. اگر ان اصولوں کو دینے والی اتھارٹی ایک ہو تو متضاد قسم کے اصول تو نہیں ہو سکتی. اتھارٹی تو اللہ ہے, سورس ایک ہے. اگر ان میں واقعی تضاد ہے تو پھر کہا جا سکتا ہے واقعی ایک اتھارٹی کی طرف سے نہیں ہو سکتی. ان کا سرچشمہ جو ہے ایک نہیں ہے. ایک اصول اور بنیادی قوانین ہوتے ہیں ایک. ٹھیک ہے. بنیادی قوانین جس کو جو ہے تو لینگویج میں قانون کی لینگویج میں اس کو جو ہے تو آئین کہتے ہیں, کانسٹیٹیوشن. اور دوسرا ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے طریقے انداز, بائی لاز جس کو کہتے ہیں, عملی پروگرام. ان کو شریعہ کہیں گے اور جو ہے تو وہ کہیں گے اپنا منہاج کہیں گے, جن کو قانون کی اصطلاح میں بائی لاز بھی کہیں گے. یہ جزیات ہیں, تفاصیل, منہاج, شریعت, مناسک. اصول تو دین کے ہمیشہ شروع سے آخر تک ایک ہی ہیں, لیکن یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ مختلف ادوار میں مختلف ہوتی رہی ہیں. ہر زمانے میں, ہر قوم میں, ہر ملک میں انبیاء آتے رہے تو ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی وہاں کے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق اور حالات کے مطابق یہ طور طریق دیے جاتے تھے. نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ طوفان سے بچنے کے لیے تدبیر کرو, تو اس قوم کو سے بچنے کی تدبیر تو معلوم نہیں تھی. ذہن انسانی اس وقت اس قدر اس سطح پر
تھا تو وہی کے ذریعے کشتی کا بنانا بتانا پڑا. تو گویا وہاں ابھی جو ہے وہ تمدنی زندگی اور انسان کی بلند زندگی کے متعلق جزیات تو ایک طرف رہے، عام طبی زندگی کے میں بھی وہی کے ذریعے بتانا پڑا کہ کشتی کیسے بنتی ہے، قانون میں تغیر. یقیناً جب انسان کا علم آگے بڑھا ہوگا تو ابتدائی قسم کی کشتیوں کی جگہ نئی قسم کی کشتیاں آئی ہوں گی. اگر کشتی بنانے کا علم اللہ کی طرف سے تھا تو پہلے جو ہدایات دی گئی تھی وہ دوسری ہدایت سے مختلف ہوں گی. پہلے بادبانی کشتیاں، پھر اسٹیم شپ، پھر لوہے کے جہاز آئے. یہ جو چیز ہے کہ اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں تغیر نہایت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اصول تو قائم رہیں گے لیکن عمل پیرائی جو ہے وہ جو جزیات ہیں اس کے عمل پیرا ہونے کی اس میں تغیر ضروری ہے. یعنی ایک کمبینیشن ہے یہ چینج کا اور چینج لیسنس کا جی. مثلا طبی زندگی میں اصول حیات یہ ہے کہ غذا پر انسانی زندگی قائم رہنے کا اور آگے بڑھنے کا دار و مدار ہے. جس دن پہلے انسان اس کو عرض پر نمودار ہوئے اس دن میں بھی یہی اصول تھا اور آج بھی یہی ہے. اصول میں تغیر و تبدل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، لیکن اس اصول پر عمل پیرائی کے لیے آپ سوچیے کیا جو خوراک غاروں میں رہنے والے کھاتے تھے وہی خوراک ان تمام ادوار میں قائم رہی، ان میں کوئی تغیر نہیں ہوا. زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ غذا کی نوعیت میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں. پھر ہر ملک میں وہاں کی کلائمیٹ کے لحاظ سے تبدیلیوں کی ضرورت پیش آئی. علم انسانی جوں جوں ترقی کرتا گیا اس کے اعتبار سے تبدیلیاں پیش آئیں. آج بھی مختلف ممالک میں خوراک کی جو نوعیت میں تبدیلیاں ہیں، ایک کی خوراک دوسرے سے نہیں ملتی. پھر ایک فرد کی زندگی میں دیکھیے پیدا ہونے کے بعد بچے کی غذا اور ہوتی ہے، 2-3 سال کے بعد غذا میں تبدیلی آ جاتی ہے، جوانی کے عالم میں غذا، اور جبکہ بڑھاپے میں جا کر اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، صحت کے زمانے اور بیماری کے زمانے میں. اور مگر اصول ایک ہی قائم ہے کہ زندگی کا جو دار و مدار ہے وہ خوراک پر ہے، غذا پر ہے، فوڈ پر ہے. اس لیے ان اقدار پر چلنے کے لیے تغیر جو ہے حالات کے تحت جو طور طریقے یعنی شریعت منہاج میں تبدیلیاں لازم ہیں. اگر کہیں اصول بدل دیے تو زندگی کا باقی رہنا ناممکن ہوگا. اگر ان پر عمل پیرا ہونے کی طریق کسی اور دور کے یا کسی اور حالت کے طریقے کو غیر متبدل قرار دے دیا تو بھی زندگی باقی نہیں رہ سکتی. دیکھ رہے ہیں آپ، غار کے انسانوں کی خوراک اور آج کے انسانوں کی خوراک مختلف ادوار میں مختلف رہی، جبکہ انسان تو وہی ہیں. بچے کی خوراک جو ہے لطیف اور لذیذ لیکن عمر کے مختلف ادوار میں مختلف ہوتی ہے. حالانکہ بچے کی خوراک میں زندگی کو جو ہے تو سپورٹ کرنے کے لیے سارے نیوٹریشیس اجزاء موجود ہوتے ہیں. اسے ساری عمر کے لیے غیر متغیر کر دیجیے. صحت کے زمانے والی خوراک کے متعلق کہہ دیجیے کہ انسان کو ہر وقت یہی غذا کھانی پڑے گی خواہ وہ کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو. دیکھ رہے ہیں آپ، بیمار کی خوراک میں تغیر و تبدل شریعت کی روح سے حرام کر دو، پھر دیکھیے صحت کا کیا حال بنتا ہے. ثبات و تغیر کا حسین امتزاج قرآن نے پیش کیا ہے. سمجھ گئے؟ ملاحظہ کیے کس طرح زندگی ثبات اور تغیر کے حسین امتزاج سے آگے چلتی ہے. یہ ہے پرماننس اینڈ چینج. اقدار و اصول جو ہیں غیر متبدل، امیوٹیبل. ٹھیک ہے، حدود اللہ جن کو قرآن کہتا ہے، اور ان پر عمل پیرا ہونے کے طور طریقے حالات کے مطابق چینج ہوں گے. ٹھیک ہے جی. قرآن کہتا ہے کہ وہی کے سلسلے میں ہم یہ اصول بھی دیتے تھے. یہ قرآن یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے اور اسی دور کے ماحول کے مطابق اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے طور طریقے بھی دیے جاتے تھے. رسول چلا جاتا تھا اس کے نام لیوا خود اس تعلیم کے اندر آمیزش کر دیتے تھے. بعض اوقات حوادث ارضی اور سماوی زلزلوں کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے بھی وہ تعلیم علی حال ہی باقی نہیں رہتی تھی. بعض اوقات خود حالات کا تقاضا ہو جاتا تھا کہ پہلے دور کے دیے ہوئے ایک جزئی حکم میں تبدیلی کی جائے. تو اس کے بعد دوسرا رسول آ جاتا تھا. وہ رسول کہا کرتا کہ پہلے رسول کی دی ہوئی تعلیم میں جو غیر متبدل اصول علی حال ہی نئی وحی کے ذریعے دے دیتا تھا، یعنی اللہ ان کو اس طرح سے دے دیتا تھا. ان میں کچھ جزوی احکام جس کو باقی رکھنا مقصود ہوتا، یعنی حالات کی تبدیلی کے ساتھ ہنوز ان میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں آتی تھی، ان کو دہرا دیا جاتا تھا. اور جو قابل تغیر و تبدل ہوتے تو ان سے بہتر اور احکام دیے جاتے. کہا یہ تھا وہی کا اسلوب، وہ سلسلہ جو جاری رہا. یہ یہودیوں کو جواب دیے جا رہا ہے. اس میں قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے جی. یہ پچھلی ماضی کے طور اسلوب بتا رہا ہے قرآن. ٹھیک ہے جی. اب یہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے نا 2:106،
وما ننسخ میں آیت اور ننسیہا ناتی بخیر منہا اور مثلہا، کسی حکم کی جگہ جب دوسرا حکم لایا جاتا رہا ہے تو اگر پہلی تعلیم سے جو کچھ لوگوں نے فراموش کر دیا ہوتا اور باقی نہ رہا ہوتا، اور اگر ان کو باقی رکھنا مقصود ہوتا تو مثلہا، تو ان کی مثل وہ احکام دہرا دیے جاتے، اور جو احکام وقت کے تقاضوں کا ساتھ نہ دیتے تو بخیر منہا، تو ان سے بہتر احکام ہم دے دیتے تھے جو زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتے۔ وہ حکم اپنے دور میں خیر تھا، بہتر تھا، بدلے ہوئے تقاضوں کے بعد اب اس کا انداز خیر نہیں رہا، اب اس انداز کا جو خیر ہوتا وہ دے دیا جاتا۔ یہ سلسلہ مسلسل اور متواتر جاری رہا تاکہ انسانیت اس دور میں داخل ہو گئی جہاں مشیت کے پروگرام نے دیکھ لیا کہ اب ایسے غیر متبدل احکام دے دینے چاہیے جو باقی زندگی قیامت تک کے لیے ان اصولوں میں تغیر و تبدل کی کوئی گنجائش نہ رہے، اور ان کو محفوظ کر دیا جائے تاکہ نہ کوئی سازش ان میں تحریف کر سکے اور نہ ان کی کو گردش ارض و سما مٹا سکے، نہ اس میں تنسیخ و تحریف ہو سکے۔ اللہ کا علم تو قیامت تک کا ہے، ہاں جی، اور لامحدود ہے، اس لیے اس نے اپنے اس کلی علم کی بنا پر ایسا ضابطۂ حیات دے دیا جس میں مزید تغیر کی ضرورت نہیں تھی، اور کہا وَتَمَّتْ کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات اللہ، یہ 6/115، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ٹھیک ہے جی، 15/9، اور کافۃ للناس 34/28، یہ ہے اب ہر دور کے انسانوں کے لیے۔ اب وہی کا انداز کیا تھا جی؟ یہودیوں کے اس اعتراض کا کس قدر معقول، مثبت اور جامع جواب دیا گیا ہے۔ اب اس جامع کتاب میں قیامت تک کے لیے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے صرف اصول دے دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن نے باؤنڈری لائن دے دی ہے، اس باؤنڈری لائن کے اندر آپ نے بائی لاس خود مرتب، قرآن نے بائی لاس بنا کے نہیں دیے۔ سورہ مائدہ میں کہیں یہ سوال اٹھایا گیا تھا تو جزیات کا جواب دے دیا گیا کہ جن چیزوں کو ہم نے خود نہیں دیا تم قرید کر کیوں پوچھ رہے ہو؟ اب جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے بفرض محال وہ چیزیں تمہارے تقاضوں کے مطابق ہم دے دیں تو کل کو بدلے ہوئے حالات کا ساتھ نہ دیں تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو باقی سابقہ اقوام نے مانگ مانگ کر شریعت لی، تھوڑے عرصے بعد وہ ناممکن العمل ہو گئی، تو اس قوم نے دین کا لباس ہی اتار پھینک دیا۔ یہ ناممکن العمل ہے، تم یوں نہ کرو، منع کیا گیا مومنوں کو۔ جو چیزیں نہیں دی جا رہی ہیں یہ نہ سمجھو کہ معاذ اللہ بھول گیا ہے، وہ دانستہ نہیں دی گئی ہیں، یہودیوں کی طرح مشکلات میں پڑ جاؤ گے۔ یہودیوں کی مثال دی گئی، لیکن ان کو کہا گیا تم سانڈ کو اپنا معبود مانتے ہو، اس کی پرستش کرتے ہو، تو اس شیر سے نجات کے لیے کہا گیا کہ اس کی قربانی کرو۔ مصر میں بیل کی پرستش ہوتی تھی، جب کہا گیا تم بیل کی پرستش کرتے ہو تو کہا ہم تو نہیں کرتے، یہ وہی مصر کا دیوتا عزیر جو ہے بشرا تھا جس کی یہ پرستش کرتے تھے، اس کو ذبح کرو۔ جی ہاں، یہ بات سمجھ میں نہ آئی، اس کی عمر کا پتہ کر کے بتاؤ کس رنگ کا ہونا چاہیے، سینگ کیسے ہوں، گردن کیسے، پوچھتے گئے اور بتاتے گئے، وہی بتا رہی ہے وہی کے ذریعے۔ اب اتنی خصوصیات ہو گئی کہ ڈھونڈنے نکلے تو اس قسم کا بشر نہ ملے۔ دیکھ رہے آپ، خود کردہ رائے علاج نیس جی، ایک بشر لو اور اسے ذبح کو، سمپل بات ہوتی، ہاں ہم نے تو یہ ذبح کرا کے چھوڑنا ہے جی، اب جاؤ اس قسم کا بشر ڈھونڈو۔ یہ وہی جزیات جو اللہ نے خود نہ دی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھول گئے اللہ، اس میں مصلحت ہوتی ہے۔ سورہ مائدہ میں قوم کا کہا کہ جب وہ جزیات کے ان مطالبوں میں پھنسی تو اصل دین سے انکار کر دیا، تقاضوں کے مطابق احکام، ٹھیک ہے، انوائرمنٹ کے مطابق، چینجنگ انوائرمنٹ کے مطابق، زمانے کی سابق ادوار میں تو اس قسم کے احکام دیے جاتے تھے۔ اب تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اگر قرآن میں بھی ایسی تفاصیل اور جزیات دے دی جائیں تو ناممکن العمل ہو جاتا۔ قرآن میں جزیات اور ڈیٹیل نہیں دی ہوئی ہیں، یہ غلط کہتے ہیں کہ ڈیٹیل ہے۔ وہ ایک دن ایک صاحب بھی کہہ رہے تھے، وہ عربی تھے، وہ ترجمہ کر رہے تھے قرآن کا، غلط کہتے ہیں، ڈیٹیل نہیں ہے جہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ پھر قرآن کو اٹھا کے پھینکنا تھا، جو غذا کل تک صحت کی حالت میں کھائی جاتی تھی وہ اب بیماری کی حالت میں کیسے ہضم ہوگی؟ اس میں تو حالات کے مطابق تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اصول قرآن نے دیے غیر متبدل، اور یہ ہے ختم نبوت کا کہ اصول اور قوانین تو غیر متبدل، اس پر عمل پیرا ہونے کے طور طریقے اسلامی مملکت میں امر شورا بینہم 42/38 کے ذریعے وضع کرے گی۔ اب یہ دین قیامت تک کے لیے چلنے والا تھا، سمجھ گئے؟ یہ وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے ہمیں جی۔ اب ایک دوسری آیت بھی اسی ضمن میں ہے جی یہ ہے 22/52، وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی
الا اذا تمنا القى الشیطان فی نیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ اس سے پہلے قرآن یہ کہہ رہا ہوتا یہ تھا کہ ہمارا نبی آتا لوگوں تک پیغام پہنچا دیتا، اس کے جانے کے بعد جو مفاد پرست عناصر ہیں احبار اور رہبان، وہ شیطان جس کو کہا ہے قرآن دیکھ رہے ہیں آپ، اس وحی میں اپنی طرف سے آمیزش کر کے اس سے کچھ کا کچھ بنا دیتے۔ اس کے بعد اللہ دوسرا نبی بھیجتا اور سابق وحی کو اس آمیزش سے پاک کر کے اپنے قوانین کو پھر سے محکم کر دیتا۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ کو ہر بات کا علم ہے اور اس کے سارے کام جو ہے نا وہ حکمت پر مبنی ہے۔ یہ مروج مفہوم اس کا دیکھیے جو انہوں نے ٹریڈیشنل ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے، تو اس سے پہلے کوئی رسول اور نبی ہم نے ایسا نہیں بھیجا جس کے ساتھ یہ واقعہ نہ گزرا۔ اب ترجمہ کیا ہے کہ اس رسول کی دل کی خواہشات آرزو میں شیاطین نے اپنے آرزو نہ ملا دی۔ اب یہ جو نیت ہی اس کو آرزو اور خواہش انہوں نے ترجمہ کیا، پھر خدا ان آرزوؤں کو منسوخ کر دیتا تھا اور آیات کو محکم، یہ ہے مروج ترجمہ۔ یاد رکھے رسول اور نبی مراد فلمانی اور ایک ہی شخصیت کے دو فنکشن ہیں۔ یہ غلط ہے کہ رسول صاحب شریعت اور نبی بغیر شریعت کے آتا تھا، یہ وضع اور قرآن کے خلاف ہے۔ یہ نبوت باطنہ کے لیے ایجاد کی گئی ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہی سے لیا ہے ان کا، نبوت اللہ کی طرف سے وحی کا ملنا، جبکہ رسالت جو ہے وحی کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ ہے۔ دیکھیے اب آیت 2/213، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ نبیین مبشرین منذرین وانزل معہ الکتاب بالحق، ٹھیک ہے۔ لقد دوسری آیت دیکھیے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، نبیین تھا یا رسول اللہ ہے، وانزلنا معہ الکتاب 57/25۔ تورات موسیٰ ہارون دونوں کو دی گئی ہے، دیکھیں 41/28 21/48۔ اور یہ قادیانی کہتے ہیں کہ بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس تو کتاب ہی نہیں تھی، یہی ریفرنس دیتے ہیں یہ اس کی نبوت باطلہ کو ثابت کرنے کے لیے قادیانی کی۔ ابلیس کا چیلنج، ٹھیک ہے، اس آرزو کو داخل کرنے کی اتنی بڑی سازش کی۔ ابلیس خود متعارف ہے کہ میرا غلبہ تیرے مخلص بندوں پر نہیں ہو سکے گا۔ ابلیس سے مراد انسان خود ہے، یہ جو گروہ تھے ان کے آبار و رحبان کے، یہ سارے ابلیس کے لشکر تھے، یہ سارے خود اللہ نے ابلیس سے کہا کہ میرے مخلص بندوں پر تیرا جادو نہیں چل سکے گا، تیرا غلبہ و سلطان کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کوئی نبی شیطان سے مغلوب نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی شہادت ہے کہ اللہ کے مخلص بندوں پر کوئی تسلط نہیں ہو سکتا، چیز جائے کہ اللہ کے رسول جن سے زیادہ مخلص اس آسمان کے نیچے کوئی انسان ہو سکتا ہے۔ ان کے متعلق کہنا کہ شیطان یہ کر دیتا تھا اس لیے کہ خود اس سے بچ نہیں سکتے تھے، اس کے بعد اللہ نکال کر آیات کو محکم کر دیتا تھا، یعنی رسول جو ہے پر شیطان غلبہ پا لیتا ہے، جبکہ قرآن کی محکم آیات میں ہے کہ کبھی بھی شیطان مخلص بندوں پر غلبہ پا نہیں سکتا۔ یہ وہ تصور جو وحی کی تصور پر کاری ضرب لگاتی ہے، جسے نبی یا رسول کا قرآنی تصور تک ہل جاتا ہے۔ حقی باطل سے تو مفاہمت ہو نہیں سکتی جی۔ مخالفین قریش کوشش کرتے کہ کچھ مفاہمت ہو جائے، اور سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ ہمارے بتوں کو باطل کہنا چھوڑ دو، ان کی تعظیم کرو، اتنا صحیح کر لیں تو باقی معاملات پہ ہم ان کے ساتھ مفاہمت کر لیں گے۔ قرآن میں ذکر موجود ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَافٍ مَّهِینٍ ہمازن مشائن بے نمیم 68 سورہ ہے اور 10-11 دو آیت۔ یہ نمائندے کی بات ہو رہی ہے، قرآن کرے اس نمائندے کی بات قطعاً نہ مانا جو بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، پس ذہنیت چاہتا ہے کہ اپنی فریبکاریوں سے جماعت میں تفرقہ پیدا کر دے، لگائی بجائی کرنے والا، اس سے ہر جگہ شر ہی شر نظر آتا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لا یرجون لقاءنا آتے بقرآن غیر ھذا اور بدل 10/15۔ جب ان کو آیت سنائی جاتی تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ جن کو مکافات ہے اس پہ عمل پہ وہ نہیں، دوسری دنیا پہ یقین نہیں ہے، آخرت پہ، تو کہتے ہیں کہ دوسرا قرآن لے بدل دو۔ تو اب جواب یہ دیا گیا وحی کے ذریعے، کل ما یکون لی ان بدل لہو من تلقاء نفسی 10/15، یہ تو میرا کلام ہی نہیں ہے تو میں کیسے بدل دوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو صرف وحی کا اتباع کرتا ہوں جی، اس کی خلاف ورزی کے تصور سے ہی ڈر جاتا ہوں۔
میں تو خود وہی کی سرکشی کے سزا سے خوفزدہ رہتا ہوں. یہ اب تفسیری سازش پائی نا نے کیا کیا کہ پوری کتابیں بھری ہوئی ہیں. اب شیطان کی آرزو دل میں داخل کرنے کے لیے کتنے بڑے افسانے کی عمارت وضع کی گئی. سورہ نجم 19 کی یہ تفسیر کی گئی ہے. سن لیجئے، یہ سلیمان غشتی نے بھی اپنی کتاب میں سیٹانک ورسز میں کوٹ کیا ہے اس کو. ٹھیک ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ ان آیات پہ پہنچے، افرأیتم اللاۃ والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، یہ 53 سورہ ہے، 19-22 آیت. ان سے کہو کہ ایک طرف یہ دین ہے جو اس اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جس کی علم کی وسعت لامحدود اور رسول پیش کرنے والا، جو انسانیت کے بلند مقام پر فائز ہے. دوسری طرف تمہارا خود تراشیدہ بتوں کے سامنے جھکنا ذلت اور خاری کی علامت ہے. ذرا بتاؤ لات و عز و منات کی حقیقت ہی کیا ہے؟ روایات میں ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پر پہنچے امام کی حیثیت سے، تو قریش پیچھے کھڑے دیکھ رہے تھے. اس آیت کے بعد ان الفاظ کی تلاوت کی. دیکھیے الفاظ ذرا سنیے، تلکل غرانیک الاولی وان شفاعتہن لترجا. یہ بہت بلند دیوی ہیں، ان کی شفاعت کی واقعی انسان کو امید کرنی چاہیے. سلیمان رشدی نے سیٹانک ورسز میں یہ کوٹ کی ہے یہ چیز. اندازہ لگائیں ان سازشوں کا. حالانکہ اس سے اگلی آیت ہے آلکم الذکر ولہ الانثی. عجیب بات ہے، اپنے لیے تو مذکر اور ہمارے لیے مؤنث، اللہ کے لیے تلک اذن قسمۃ دیدہ. یہ 53 21-22 دو آیت. اپنے عقیدے پر تو غور کرو یار، یہ دیویاں خدا کی بیٹیاں ہیں. ہاں جی، کس قدر بھونڈی اور جہالت پر مبنی، اپنے لیے مذکر اور اللہ کے لیے مؤنث یا دیویاں. اب بخاری کی صاحب کیا فرما رہے ہیں جی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو سارے قریش اور مخالفین سجدے میں گر گئے. یہ والی پڑھا تلک الغرانیک الاولی وانا شفاعتہن لترجا. ٹھیک ہے جی، جیسے مسرت ہوئی جی، کہا ہماری تمہاری مفاہمت ہوگی، کام بن گیا، اب مخالفت ختم ہوگی. یہ ایسے نہیں ہوا کہ وہیں کی وہیں بات ہوئی، وہیں ختم ہوگی. واقع یہ مکی دور بتا رہے ہیں. یہ وہ دور ہے کہ کوئی صحابہ کی مظالم سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ بات ان تک پھر پہنچ گئی اور کچھ اصحاب واپس بھی آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیویوں کو تسلیم کر لیا. حضور کو بھی معاذ اللہ یہ محسوس ہوا کہ یہ الفاظ شیطان نے کہلوا دی. سیٹانک ورسز اسے نام رکھا ہے اسی سے، اور اس کی تردید کی گئی کہ نہیں، ہم ان دیویوں کو نہیں مانتے. پھر مصالحہ ٹوٹ گئی. یہ چیزیں قرآن فہمی کے لیے ضروری ہیں، اس لیے ان سازشوں کا ذکر ہم کر رہے ہیں جی. آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے جی؟ تمنا، جس کے معنی صرف آرزو یا خواہش کیے گئے ہیں. تمنا کے معنی تلاوت کے ہوتے ہیں، یعنی جو رسول پیش کرتا ہے وہی خداوندی. تمن الکتابہ، کتاب کو پڑھا. امنیتن، کتاب کی تلاوت، جو کچھ پڑھا جائے. مننا، یمنی، اندازہ کرنا. پڑھنے سے کتاب کے مفہوم کا اندازہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. المنا واحد جو ہے منیتن، مقاصد، خواہشات، وہ کام جن کا پہلے سے اندازہ کیا جائے. قرآن نے بتایا دین شروع سے ایک چلا آ رہا تھا، دین کے اصول ایک ہی تھے. یہ ہر زمانے میں نبی آئے اور دین کے اصول وہی تھے جو پیش کرتے چلا آیا. پھر نبی کی جانے کے بعد انہی لوگوں میں سے مفاد پرست اس میں ذہنی اختراع سے ملاوٹ کر دیا کرتے تھے، تو رسول آ کر ان باتوں کی تردید کرتے. ٹھیک ہے جی، ان کو منسوخ کر کے ان کی جگہ صحیح باتیں دی جاتی تھی. یہ شیاطین سرہنے، یہ جو ان کی پریسٹ ہوڈو ہوتی تھی، وہ اس کی تلاوت کرتا وہی کے اندر آمیزش کر دیتے تھے، تو دین غیر آمیز اور منظر شکل میں باقی نہیں رہتا تھا. تو پھر فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتی 22/52. پھر دوسرا رسول آ کر اسے منسوخ کر دیتا اور اپنی آیات کو پہلے رسول کی وساطت سے بھیجی ہوئی تھی ان کو محکم کر دیتا تھا. وہی کا یہ طریقہ کار جو ہے نا شروع سے یوں چلا آ رہا تھا. جو آیت ناسخ و منسوخ ہے، ما ننسخ میں آیت و ننسیہ نات بخیر منہا و مثلیہا، یہ 2/106 جو شروع میں نے پڑھی ہے آیا. سلسلہ یوں تھا کہ سابق نبی کی آیات میں سے کچھ تو بھلا دی جاتی تھی. قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ سابق وحی کی باتیں ہو رہی ہیں، یا اس میں آمیزش کر دی جاتی تھی. تو ان کی مثل دوسرے رسول کی وساطت سے آیات دی جاتی تھی جو وقتی احکام ہوتے تھے جن کو باقی رکھنا مقصود نہیں ہوتا، تو ان سے بہتر بخیر منہا اس نئے نبی کی وساطت سے دیے جاتے تھے. اب شیاطین کی سازشیں سنتے جائیے جی. ناسخ و منسوخ کا عقیدہ جی. کہتے ہیں کہ قرآن میں کئی آیات منسوخ ہے. اس آیت ما ننسخ میں آیت
سے لیتے ہیں 500 آیاتیں نازل کی تھی اور ان کا منسوخ ہے. 500 سے قصہ شروع کیا، شاہ ولی اللہ تک پہنچتے پہنچتے 5 رہ گئی. اور ان کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی اللہ ان کو غریق رحمت کرے کہا کہ شاہ ولی اللہ نے ان مذہبی پیشواؤں کے دباؤ کی وجہ سے ایسا کہہ دیا تھا، ورنہ انہوں نے 5 آیاتوں کی منسوخی کا جو کہا تھا تو ان کی منسوخ کی بھی کوئی وجہ نہیں. لیکن ابھی تک یہ عقیدہ باقی ہے. جہاں کہیں اس حکم سے بچ نکلنے کی ستابی کا جی چاہے تو جھٹ سے کہہ دیا یہ تو منسوخ ہے. ٹھیک ہے، آیات تو قرآن میں ہیں مگر ان کی تلاوت ثواب کی خاطر کی جائے گی. ان کے حکم منسوخ ہو گئے. قرآن میں کہیں بھی منسوخی کا حکم نہیں. اگلا عقیدہ کہ حدیث آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، جبکہ رسول کہتے تھے کہ میں ان کا امین ہوں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، بعین ہی لوگوں تک پہنچاتا ہوں. اور یہ بھی کہ آیت رجم قرآن میں موجود نہیں، بکری کھا گئی تھی، لیکن حکم چلتا ہے کہ زانی کو سنسار کرو. وصیت کے متعلق روایات نے قرآنی آیت کو منسوخ کر دیا. جی دیکھیے 2/180 جو ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. جی حقا علی المتقین. ٹھیک ہے، اس کے بعد روایت گھڑی کی وصیت 1/3 میں ہو سکتی ہے، یعنی 1/3 میں، اور وہ بھی وارثوں کے متعلق نہیں ہو سکتی. یعنی اس آیت کو اس حدیث سے منسوخ کر دیا. کہا گیا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، من تلقائے نفسی، یہ تو میرے اختیار سے باہر ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے. پھر یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ وہی کی 2 قسمیں، وہی خفی اور غیر مطلوب، جو قرآن میں نہیں ہے، وہی جلی وہی مطلب. یہی یہودیوں سے لیا ہے انہوں نے یہ عقیدہ. یہ تو ایک وہی ہے، دوسری وہی کو منسوخ کر دیا. کر لو کیا کرتے. اب آئیے نا قرآن کے جمع کرنے کی جو سازشیں انہوں نے بنائی ہوئی تاریخ جو ہے ان کی. جب کہا کہ حدیث تو قابل اعتماد نہیں کیونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر کے نہیں دیا، 300 سال بعد آپ لوگ لا رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی تو مرتب کر کے نہیں دیا. جواب ان کو سنی، قرآن پھیلا ہوا دیا، کچھ کسی کے پاس کچھ کسی کے پاس، ہڈی پہ پتے پہ لکھا ہوا، پارچے پہ 4 آیتیں لکھ دی، کسی کے پاس 2 کسی کے پاس 10. یہ قرآن تو بعد میں مرتب مدون ہوا. یہ ہے ان کا شک پیدا کرنے کا سازش. اب قرآن کی جمع و تدوین کی تاریخ مرتب کر دی. کسی نے کہا کہ ابو بکر نے کہا تھا، کوئی کہتا ہے کہ بھئی عمر نے کہا، بات عثمان تک آئی، ان کے نام کے ساتھ ہم کافیہ لفظ عثمان جامع القرآن کر دی. یعنی ان سے پہلے دور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں قرآن جمع ہی نہیں ہوا تھا. اندازہ لگائیے. صرف یہ ثابت کرنے کے کہ حدیث اس طرح سے کیوں ہوئی، ان کا کیا اعتبار. تو جواب دیا گیا کہ قرآن کے بارے میں ثابت کرو کہ یہ بھی اس طریقے سے جمع ہوا ہے. ملاحظہ کریں قرآن کے ساتھ ان کی نفرت. قرآن اگر جمع نہیں ہوئی تو پھر کون سا قرآن حفظ کیا گیا تھا؟ سارے صحابہ کرام حافظ قرآن تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن تھے. اب افسانے بس ہوئے کہ کمیٹی بٹھائی جس سے خلفائے راشدین میں سے کوئی نہیں ہے، زید اپنے ساتھ کچھ لوگ بٹھا لیتا ہے. اندازہ لگے خلفائے راشدین میں کوئی نہیں ہے، زید اٹھتا ہے اور وہ اپنے لوگ بٹھا لیتا ہے کچھ، اور لوگوں سے کہتا ہے کہ کسی پاس اگر لکھا ہوا ہے تو لے آؤ. یہ لوگ آپس میں 2 ٹکڑے بھی نہیں ملاتے. کہ جنگ یمامہ میں ابو بکر کے زمانے میں 70 حفاظ شہید ہو گئے. تو حضرت عمر نے یہ تجویز دی کہ اگر حفاظ اس طرح شہید ہوتے گئے تو قرآن تو کہیں رہے گا نہیں، تو اسے جمع کر لینا چاہیے. تو گویا یہ تو ان لوگوں نے لکھ دیا، لیکن سمجھ میں نہ آیا کہ 70 قرآن کے حافظ کیسے بن گئے. یار اندازہ لگائیں یار، کیونکہ حافظ تو وہ ہوتا ہے جو الحم سے لے کے الناس تک پورا قرآن حفظ کرے. اب جو زندہ بچ گئے تو ان کی تعداد تو ہزاروں میں ہوگی. تو یہ حفاظ کہاں سے آ گیا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ترتیب نہیں دی تھی تو یہ بھی روایت ہے کہ ہر سال قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے، اور آخری 2 سال 2 مرتبہ دہرائے. اور حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں 2 یا 1 چیز چھوڑے جا رہا ہوں، کہ میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں. تو کیا اس طرح بکھری ہوئی 2 ادھر اور 4 ادھر پڑی ہوئی کتاب کو کتاب اللہ کہا جائے گا؟ جبکہ اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت، کہ اللہ نے بھی ان ہڈیوں پتوں کو بھی کتاب کہا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ 15/9 ہم اس کے محافظ ہیں. اگلا سوال کہ قرآن کے الحم سے الناس تک ترتیب کہ اس طرح آیات آئیں، اس طرح میں اس میں صورتیں آئیں، یہ کس نے دیا؟ کہا عثمان نے. کس کتاب کی ترتیب کو الٹ دے تو کتاب ہی نہیں رہتی. کہتے ہیں قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے الٹ دیا. یہ صوف عثمانی میں ترتیب الٹ دی گئی. دیکھنا اب اگلی سازش ان کی آئی صحائف میں تضاد جو ہے. سنیوں کے ہاں روایات ہیں کہ عثمان نے جو قرآن ترتیب دیا تھا وہ خود مدینہ کے بہت سے نسخوں صحائف سے مختلف تھا.
مدینہ کے نسخوں میں غلطیاں رہ گئی تھیں، اور حجاج بن یوسف نے مصحف عثمانی کی غلطی کو درست کیا۔ صحابہ کے پاس جو نسخہ تھے ان میں اور مصحف عثمانی